قرآن پاک نے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. زندگی کی تلخیوں سے گھبرائے ہوئے لوگوں کے لیے بہت ساری عبرتیں پنہا ہیں اس بات میں. آئیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات و واقعات کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے. آپ بہت گھبراتے ہیں حالات کی تلخیوں سے، لیکن سوچئے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو کن حالات سے گزرنا پڑا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قصور دیکھیے، حسد کے بیماروں نے سب سے بڑی بات یہ کی ہم پرانے ہیں، ہم بڑی جماعت ہیں، اور یہ ایک ہے عمر میں بھی ہم سے چھوٹا ہے. کبھی کبھی عمر میں چھوٹا ہونا بھی آزمائش ہو جاتی ہے. ہم بڑی جماعت ہیں اور یہ اکیلا ہے، عمر میں بھی چھوٹا ہے. لیکن والد گرامی کو دیکھیے، بس یوسف کے چہرے پہ نظر جمی رہتی ہے. ان سے دامن بچانے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ قتل کر دیا جائے اسے، یا دنیا کے کسی ایسے کونے میں پھینک دیا جائے کہ یعقوب یوسف کی صورت ہی نہ دیکھ پائیں. یہ اور اس کا بھائی بنیامین. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. یہ بھی قانون فطرت ہے. جب کسی مظلوم کے لیے دشمنی ہوتی ہے تو دوستی کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور روشن ہوتی ہے. میں نے رات بھی کہا تھا، فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے تو آسیہ ساتھ بیٹھی تھی. انہوں نے جرح کی، پرپوزل دیا کہ تمہیں غصہ آ گیا ہے ان پر، وہ تو بچہ ہے ابھی تک، اس کو پھول اور انگارے میں فرق نہیں معلوم. یہاں بھی اسی حلقے سے ایک آواز آئی، قتل کا منصوبہ تو تم نے بنا لیا، لیکن وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو اس چاند سے چہرے پر خنجر چلائیں؟ نہیں کر پاؤ گے، یہ کام نہیں کر پاؤ گے. انسان کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایسے چہرے پہ خنجر کیسے چلا سکے گا؟ یہ بات تم سے بھی نہیں ہوگی. تجویز یہ ہے کنویں میں ڈال دو اسے، یا کہیں دور چھوڑ آؤ، راہ چلتے مسافر اٹھا کے لے جائیں گے، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی، قتل کی شقاوت سے بھی بچ جاؤ گے. اور یہی فائنل ہو گیا، یہی فائنل ہو گیا. محبت کا لبادہ اوڑھ کر والد گرامی کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. آتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگے حیرت ہے کہ آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے. حالانکہ ابھی عدم اعتماد کی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، کوئی نان کانفیڈنس کا ابھی تک نقشہ سامنے آیا ہی نہیں تھا. لیکن انسان کے اندر میں جب چوری چھپی ہوئی ہو، کوئی اور اس کو چور کہے نہ کہے، وہ خود اپنے آپ کو چور محسوس کرنے لگتا ہے. یہ انسانی نفسیات کی بات ہے. اگر ان کے اندر میں یہ چوری نہ ہوتی تو آ کے کہتے کہ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم ذرا انہیں باہر لے جانا چاہتے ہیں. اگر اس کا کوئی منفی ری ایکشن سامنے آتا تو پھر کہتے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے. لیکن انہوں نے آتے ہی بات ہی یہاں سے شروع کی. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. کیا بات ہے، آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو یوسف کے ناصح ہیں اور ہمدرد ہیں. أرسله معنا غدا يلتع ويلعب وإنا له لحافظون. انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اسے جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں. ہر وقت آپ اسے گود میں بٹھائے رکھتے ہیں، ذرا دنیا بھی دیکھے. حفاظت کریں گے، بے فکر رہیے. میں یہ واقعہ نہیں آپ کو سنانا چاہتا، میں اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا یہ جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو. لے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا، کہیں میرے لگتے جگر کو نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے. انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یقین دہانی کرائی. ہم جماعت ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ایک یوسف کی حفاظت کرنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، ہم سب مل کر حفاظت کریں گے، آپ مطمئن رہیے. قرآن پاک نے فرمایا فلما ذابوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جب لے گئے یوسف کو ویرانے میں اور اپنے پروگرام کے مطابق یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے، رب العالمین نے فرمایا ہم نے یوسف کے دل میں تسلی اتاری، ہم نے یوسف کے دل میں استقامت اور تقویت کے جوہر بھر دیے کہ دشمن تو بہت ہیں لیکن دوست بہت زیادہ طاقتور ہے. یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تجھے بلند کریں گے. رات میں یہی کہہ رہا تھا. مکہ والے مٹانا چاہتے تھے اور عرش والے نے بلند کرنے کا فیصلہ کیا تھا. یہاں بھی یوسف علیہ السلام کو مٹانے کا پروگرام بنایا گیا، کنویں میں ڈالا گیا. رب العالمین نے روح الامین کو حکم دیا جاؤ میرے پیغمبر کو اپنی آغوش امانت میں سنبھال لو. باپ کی گود میں بھی اتنا سکون نہ ملا ہو جو تیری آغوش امانت میں یوسف کو میسر آئے. یوسف تو محفوظ ہو گئے، کنویں میں جا کر یوسف تو محفوظ ہو گئے. اور برادری خون چھپانے کے لیے
جرم چھپانے کے لیے ناٹک رچایا. یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا تھا, اس پہ خون ملا, مصنوعی خون, کسی جانور کے خون سے وہ کرتا رنگین کیا, پھر اسے لکڑی پہ اٹھا کر علم بنایا. کیا بنایا؟ علم بنایا. یہ ہتھ کنڈے پرانے ہیں, ہاتھ نئے ہیں. ہتھ کنڈے پرانے ہیں, ہاتھ نئے ہیں. چوری چھپانے کے لیے یہ ناٹک بہت پہلے ہوا. جناب یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا لکڑی پہ اٹھائے ہوئے, مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے, چیختے چلاتے ہوئے, قرآن کی زبان میں شام غریبہ مناتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. روتے چلاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اپنی کہانی بیان کی. ابا جان خطرہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں, حالانکہ ہم محب اور سچے لوگ ہیں, محب اور سچے لوگ ہیں. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ہم یوسف کو لے گئے ویرانہ میں, ہم تو کھیلنے میں لگ گئے, بھیڑیا کم بخت آیا کھا گیا ہمارے بھائی کو. کیا کرتے ہم پتہ ہی نہیں چلا. قرآن کریم نے فرمایا اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر وہ کرتا پیش کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یوسف کا کرتا پیش ہوا تو بڑے غور سے دیکھا کرتے کو, ہر جانب سے ہر زاویے سے اسے پرکھا. فرمانے لگے کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا, میرے بیٹے کو تو کھا گیا, لیکن کرتے پہ ایک بھی دانت نہیں لگا, ناخن بھی نہیں لگا, یہ تو کسی طرف سے پھٹا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی کوالیفائڈ بھیڑیا تھا, پڑھا لکھا بھیڑیا تھا, شاید اس نے پہلے کرتا اتار کے رکھ دیا ہوگا, پھر میرے بیٹے کو کھا گیا ہوگا, اس کے بعد پھر خون ملا ہوگا. فرمایا بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سمجھ گئے ساری کہانی. فرمانے لگے تمہارا منصوبہ معلوم ہوتا ہے, یہ سب ناٹک رچا رہے ہو, لیکن میری سنو, اپنے بیٹے سے متعلق یہ دل خراش اور دردناک خبر سننے کے باوجود میں تمہاری ماتمی کارروائیوں میں شرکت نہیں کروں گا, میں تو صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا.
فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں، وہی میرے لخت جگر کا نگہبان ہے اور حفاظت کرنے والا ہے. انبیاء اور رسول نے جب بھی مدد مانگی کس سے مانگی؟ عجم کے بیماروں تک ہی کی حرارتیں پہنچاؤ. اللہ عجم کے بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ان کے فکر و نظر کے اندھیروں کو قرآن کے اجالوں سے دور فرمائے. انبیاء اور رسول نے زندگی کے سفر میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا تو کس سے مدد مانگی؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. یعقوب نے بھی بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا، اور ان مراحل سے گزرنے کے بعد جب یوسف کو انعام ملا، ایثار، استقامت اور وفا کا سفر کرنے کے بعد جب اللہ نے یوسف کو انعام عطا کیا ہے، پاؤں کے نیچے مصر کا تخت ہے اور سر پہ نبوت کا تاج ہے. انعام پسند آیا آپ کو؟ پاؤں کے نیچے مصر کا تخت ہے اور سر پہ نبوت کا تاج ہے. روحانی طور پر بھی صاحب اختیار ہیں اور مادی نقطہ نظر سے بھی صاحب اقتدار ہیں. فطرت کبھی کبھی عجیب مناظر دکھاتی ہے. کنویں میں ڈالنے والے منگتا بن کر آئے ہیں، سوال کرتے ہیں غلے کا. جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایھا العزیز مسنا واہلنا الذل وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. شاہ مصر، ہم بھوک اور افلاس میں اکتائے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں. تیرے جود و سخا کے چرچے سن کر حاضر ہوئے ہیں. ہمارے حال پہ رحم کیجئے، ہمیں غلہ عطا کیجئے، ہم جس کا معاوضہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا داد و دہش کی بات بعد میں ہوگی، دینے دلانے کی بات بعد میں ہوگی. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. پہلے یہ بتاؤ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ پہلے بتاؤ. اور ان بیچاروں کو پہلے بھی شبہ تھا، چہرے کے زاویے بار بار دیکھتے تھے، تجسس تھا، سسپنس تھا کہ یہ چہرہ تو دیکھا بھالا ہے. یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی ہے جس کو کنویں میں ڈال آئے تھے ہم، لیکن تجسس تھا کہ یہ چہرہ دیکھا بھالا ہے. اب جب اسی چہرے نے اسی کا نام لے لیا جس کے متعلق وہ سوچ رہے تھے تو اب چونکے، کہنے لگے ہم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ یہ ہم بھی بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ بتائیے کہیں آپ وہی تو نہیں؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ کہیں وہی یوسف تو نہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام نے نعرہ لگایا انا یوسف. اب چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب مشیت عزدی یہ تھی کہ حقیقت واضح ہو جائے.
قال انا یوسف وہذا اخی، الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ برادران یوسف نے کہا مگر آپ یہاں کیسے؟ ہم تو آپ کو کنویں میں ڈال چکے، آپ کا ماتمی جلوس نکال چکے، جرم چھپانے کے لیے آپ کے کرتے پر خون لگا چکے، ہم تو آپ کو ٹھکانے لگا چکے تھے، آپ یہاں کیسے؟ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ تسلیم نے فرمایا قد من اللہ علینا۔ یہ میں آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ یہاں اپنے دادے کا نام نہیں لیا، باپ کا نام نہیں لیا۔ تم تو مجھے مٹانا چاہتے تھے، لیکن جانتے ہو میں کس کا پوتا ہوں، جانتے ہو میرا باپ کون ہے۔ نہ دادے کا نام لیا نہ باپ کا، اور اگر لے بھی تو دادا ابراہیم ہے، باپ یعقوب ہے۔ دادا وہ ہے جس کی نسل سے کم و بیش 14,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کم و بیش 14,000 انبیاء پیدا ہوئے، اور انہی کی نسل سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ لیکن یوسف کی زبان پر دادے کا نام بھی نہیں آیا، باپ کا نام بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ مشکلات میں کام آنا نہ دادے کا منصب ہے نہ باپ کا۔ مشکلات میں کون کام آیا کرتا ہے؟ جزاکم اللہ۔ مشکلات و مصائب میں کام آنے والا کون؟ مشکلات و مصائب کے گرداب میں، مصائب کے بحر زخار میں الجھے ہوئے سفینوں کو کنارے لگانے والا کون؟ یعقوب نے جب پکارا تو کسے؟ یوسف کے لبوں پہ نام آیا تو کس کا؟